أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معزز سامعین کرام، کل کے درس میں سیرت رسول کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں ذکر کی گئی تھی۔ یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے آپ کے رسول پیارے پیغمبر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو 10 بیٹے عطا کیے تھے، اس میں سے ایک کا نام پیدار تھا۔ انہی کی نسل سے ایک عدنان پیدا ہوئے تھے، پھر کنانا، پھر چل کر کے قریش تک یہ سلسلہ پہنچا، پھر قریش سے لے کر کے حاشم تک، حاشم سے عبدالمطلب، پھر عبدالمطلب سے ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلا۔ مختصر طور پر آپ کا سلسلے نسب جو بیان کیا جاتا ہے اور جو صحیح سلسلہ مانا جاتا ہے وہ عدنان تک پہنچتا ہے۔ صاحب کتاب نے اس کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن خدا بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر ہی کا لقب قریش، انہی کی طرف قبیلے قریش منسوب ہے، اور یہ صاحبزادے ہیں مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مطلقہ بن الیاس بن بصر بن نزار بن باد بن عدنان۔ یہ سلسلے نسب اللہ کے نبی کا صحیح مانا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم تک بھی پہنچایا ہے اور کچھ لوگوں نے آپ کے نسب کو حضرت آدم تک بھی پہنچایا ہے، لیکن صاحب کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان انساب میں، ان نسبتوں میں غلطیاں ہے، کوئی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے، لیکن اصل نسب آپ کا جو پہنچتا ہے عدنان تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پیارے پیغمبر کے خانوادہ، آپ کے خاندان کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنی جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی طرف منسوب ہو کر کے خانوادہ ہاشمی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے مناسب ہوتا ہے کہ ہاشم ان کے خاندان کے چند افراد کا کچھ مختصراً تذکرہ کر دیا جائے۔ ہاشم جو ہمارے نبی کے داداؤں میں سے ہے، پردادا، یہ عرب کی بڑی مشہور شخصیت، بہت رحم دل تھے، بہت سخی اور بیاض تھے۔ بنو عبد مناف میں جب وحدوں کی تقسیم ہوئی، جن کو سقایا کا منصب عطا کیا گیا، یعنی جو حاجی مکہ میں آتے تھے ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا، اور اس میں انہوں نے بڑی محنت کی، حتیٰ کہ بعض مواقع ایسے بھی آئے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حاجیوں کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ انہوں نے اس موقع پر جبکہ ایک دانہ دشوار تھا اس کا اکٹھا کرنا، انہوں نے روٹیاں بنوا کر کے شوربے میں بھگو کر کے ان حاجیوں کو کھلایا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے مکہ میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ملا کر کے کھلانے کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم مطلب روٹی کو شوربے میں توڑ کر کے لوگوں کو پیش کرنے والا، اصل نام عمر تھا۔ کسی شاعر نے ان کی مدح و منقبت میں کچھ اشعار کہے ہیں، اس کو صاحب کتاب نے یہاں نقل کیا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہے کہ یہ عمر وہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر
سردوں میں بھیگو بھیگو کر کے کھلائی اور جاڑ و گرمی کے دنوں میں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ہاشم ہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مکہ والوں میں ذہن بنایا کہ مکہ سے باہر نکل کر کے تجارت کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، تب تک معمولی گزر بسر پر زندگی ہم گزاریں گے۔ ایک طرف ملک شام کی طرف اور ایک طرف ملک یمن کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں بیان کیا ہے، لإیلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور ٹھنڈی کے موسم میں عرب کے لوگ نکلتے تھے۔ تو سب سے پہلے باہر نکل کر کے تجارت کرنے کی سوچ اور فکر سب سے پہلے ہاشمی نے پیدا کیا۔ ان کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ملک شام تشریف لے جا رہے تھے تجارت کے لیے، اور راستے میں مدینہ سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں کچھ دن انہوں نے قیام کیا، برات ڈالا، اور پھر وہیں پر سلمہ نام کی ایک خاتون تھی، انہوں نے شادی کر لی اور کچھ دن ٹھہرے، پھر اس کے بعد ملک فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں جا کر کے ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سلمہ کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا جو انتہائی سفید گورا تھا، بال بھی سفید تھے، ان کا نام صیبہ رکھ دیا گیا۔ خاندان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوا کہ ہاشم کا ایک بیٹا مدینہ میں بھی پایا جاتا۔ کئی برس گزر گئے۔ ہاشم کے ایک بھائی تھے عبد المطلب، ان کو جب پتا چلا کہ ہمارا ایک بھتیجا مدینہ میں بھی پایا جاتا ہے تو وہ سفر کر کے گئے اور پھر ان کی والدہ کی اجازت لے کر کے ان کو مکہ لائے۔ جب مکہ میں پہنچے تو اپنے سواری پر پیچھے بیٹھائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ تو عبد المطلب ہے، عبد المطلب یعنی مطلب کے غلام، جن کا اصل نام شیبہ تھا، لیکن لوگوں کے کہتے کہتے ان کا نام ہی عبد المطلب پڑ گیا، جو در حقیقت ہمارے نبی کے دادا تھے، دادا عبد المطلب۔ یہ ہاشم ہی کے بیٹے تھے جو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ اسی لیے تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی، کہ دو ناحیتوں سے اللہ کی نبی کا نبیال یہ مدینہ میں پایا جاتا تھا۔ تو یہ ہاشم کا ذکر انہوں نے کیا۔ اس کے بعد عبد المطلب کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے یہ مدینہ سے مکہ میں پہنچے۔ عبد المطلب کے حوالے سے حسابی کتاب نے دو واقعہ یہاں بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک واقعے کا ضمناً تذکرہ میں نے کل کے درس میں کیا تھا۔ ایک واقعہ ہے زمزم کی کھدائی کا، اور دوسرا واقعہ ہے فیل کا، ہاتھی والوں کا قصہ۔ پہلا واقعہ زمزم کی کھدائی کا یہ ہے کہ جیسا کہ کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل وہاں تنہا تھے تو جرہم کا ایک قبیلہ وہاں سے گزرا تھا اور پھر وہیں ہو کر کے آباد ہو گیا۔ اسماعیل کی اولادوں میں برسوں تک وہاں کی قیادت سیادت چلتی رہی، لیکن دھیرے دھیرے ان کے ننیال کے لوگ پر مطلب ان کے سسرال کے لوگ قابض ہو گئے، قیدار کے ننیال کے لوگ قابض ہو گئے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر بددیانتی پیدا ہوئی، تشدد پیدا ہوئی۔ بلاخر وہ مکہ سے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے بہت ساری امانتیں چیزیں زمزم کے کنویں میں داخل کر کے زمزم کا جو کنواں تھا اس کو باٹ دیا، اور برسوں تک وہ کنواں غائب تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کنواں کہاں پایا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو خواب میں دکھایا کہ فلاں جگہ زمزم کا کنواں پایا جاتا ہے، اس کی تم کھدائی کرو۔ اسی کا واقعہ یہ نقل کیا کہ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی کہ کنواں کہاں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد اس کی کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھی۔ کچھ تلواریں تھی، زرہیں تھی،
سونے کی کچھ اور چیزیں تھیں. عبد المطلب نے ساری چیزوں کو خانہ کعبہ میں امانت کے طور پر رکھ دیا. کرے خدائی کے دوران واقعہ پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں کھودا جانے لگا تو قریش نے عبد المطلب سے یعنی دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہونا چاہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے, یہ سب ہم بھی حاصل کریں گے. لیکن عبد المطلب نے کہا نہیں, یہ کام صرف میں انجام دوں گا کیونکہ ہمارے باپ داداؤں کی امانت تھی اور ہمیں خواب میں دکھایا گیا. لیکن لوگوں نے بہت زور دیا کہ نہیں ہم بھی اس میں شامل ہوں گے. لیکن بہرحال انہوں نے کھودا اس کنویں کو. یہاں لکھا انہوں نے کہ یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی کہنا عورت کے پاس جانا ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے. لیکن راستے میں پانی ختم ہو گیا. اللہ نے اپنی مختلف پر بارش نازل فرمائی جس سے مجھے وافر پانی مل گیا, جبکہ مخالفین پر ایک قطرہ بھی نہ برسا. سمجھ گئے زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کو نصیب ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے زمزم کا کنواں دوبارہ کھدوایا, اس کو صاف کیا اور اسی موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی, منت مانی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 10 بیٹے دیے اور سب بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, قوت طاقت والے ہو گئے, ہمارا دفاع کرنے والے ہو گئے, ان 10 میں سے ایک کو میں اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا. دوسرا واقعہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ملک یمن کا بادشاہ ابرہا جب اس نے دیکھا کہ تمام لوگوں کی توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہے, لوگ وہاں طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. زمانے میں بھی لوگ طواف کرتے تھے, اسلام سے پہلے بھی اپنے طور پر کرتے ہیں. خود آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے بھی وہاں طواف کیا تھا, پر یہ شکل اور ڈھنگ طریقہ دوسرا تھا. تو لوگ طواف کرنے آتے تھے, نظر و نیاز چاہتے تھے. اس نے سوچا کہ ہم ان کے سرا میں بھی ایک بہت بڑا گھر بنا دیں اور سارے لوگوں کی توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے, تو وہ اپنا بنانے والا. اسی غرض سے اس نے بہت بڑی عمارت تعمیر کی. جب مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور بنایا جا رہا ہے تو ایک عرب کو غیرت آئی. تاریخ میں لکھا ہے کہ جا کر کے اس گھر پہ اس نے پیخانہ کھود دیا, جلا دیا, جس سے ابرہا برہم ہو گیا اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا. اس زمانے میں ہاتھی گھوڑے سب لے کر کے آیا اور اسی دوران جب مکہ کے قریب پہنچا تو عبد المطلب کے 200 سے زائد اونٹوں کو بھی ہانک کر کے اپنی گرفت میں کر لیا اور پھر ان کو بلوایا. عبد المطلب گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے تعلق سے اس سے کوئی بات نہیں کی, بلکہ کہا کہ میرے اونٹ واپس کرو. اس کو بڑا تعجب ہوا اس آدمی کو جو خانہ کعبہ کا ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, اس کو صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے, خانہ کعبہ کے بارے میں فکر نہیں ہے. تو کہا تم اونٹ کا مطالبہ کر رہے ہو, خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہو. جانتے انہوں نے بہت بڑی بات کی, لیکن اصل ایمان و یقین ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیکھیے میں اونٹوں کا مالک ہوں, اس لیے میں نے اونٹوں کا مطالبہ کیا ہے. خانہ کعبہ کا مالک اللہ, وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. اس کے بعد یہ اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو پہاڑوں میں چھپا دیا, کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جا کر کے خانہ کعبہ میں کعبے کے خلاف چادر پکڑ کر کے اللہ سے دعائیں کی, اترائے ہوئے. اللہ نے ان کی دعا کو صرف قبولیت بخشی. دیکھیے مطلب کافر تھے, مشرک, اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی دعا سنی کیونکہ اس کو اپنے گھر کی حفاظت کرنی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا, چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیر میں بیان کیا بہت تفصیل سے کہ چڑیاں اپنے 2 پنجوں میں چھوٹے چھوٹے بٹر کے دانے کے برابر کنکر اور ایک چونچ, لیکن جس پر بھی وہ کنکر گرتا تھا وہ گلنا شروع ہو جاتا. پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی, پوری فوج تباہ برباد, حتیٰ کہ ابرہا ہی اتنا بدحواس ہوا کہ اس پر جو بھی کنکر گرا دھیرے دھیرے وہ گلنا شروع ہو گیا. بالآخر اس زمانے میں کہتے ہیں خاک دے کے اس کا سینہ پھٹا
اور وہی وہ ختم ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ اس واقعے کے بعد جہاں عربوں میں ڈر و خوف پیدا ہوا، وہیں عبد المطلب کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ تو اس کے بعد بھی چند برسوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 اولادیں عطا کی۔ سب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ان کو اپنی نظر، اپنی منت کا خیال آیا۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور بتایا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، نظر مانی تھی۔ سب کے سب تیار ہوئے۔ صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا ہے کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا، جو در حقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہے۔ قرآن ان کے نام نکلا۔ یہ انتہائی سعادت مند تھے۔ یہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد کہا جاتا کہ عبد المطلب نے ان کے درمیان قرآن اندازی کی تو قرآن عبداللہ کے نام نکلا۔ وہ سب سے محبوب تھے، اس لیے عبد المطلب نے کہا یا اللہ، اچھے بات تھے لیکن ان کو ان کی اپنی اولاد سے محبت تھی، خاص کر وہ اولاد جو سب سے زیادہ پیاری، سب سے محبوب تھے۔ پھر بھی اپنی نظر پوری کرنے کے لیے نکلے اور پورے مکہ میں کوحرام مچ گیا۔ بلاخر ننیال والے، دندیال والے سب اکٹھا ہوئے اور ایک کاہنہ کے پاس گئے، اس سے مشورہ لیا۔ اس نے بتایا کہ اونٹوں کا نام نکالا جائے، اونٹ بھی رکھے جائیں۔ کل بتایا گیا تھا کہ 10 اونٹ پڑھاتے گئے، جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو اونٹوں کا نام آیا، عبداللہ کا نام نہیں آیا، تو 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ اس طرح سے عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اللہ پہ حکمت ہے، کیونکہ عبداللہ کے ذریعہ ایک نبی کو پیدا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ۔ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے ختم کر دیتا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، 2 ذبیح کی اولاد ہوں۔ ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام اور ایک ذبیح ان کے والد خود عبداللہ۔ عبداللہ جب جوان ہوئے کہ ان کی شادی عرب ہی کی ایک خوبصورت لڑکی آمنہ سے کی گئی۔ ان کا بھی واقعہ یہی ہے کہ ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے شادی میں، آمنہ حمل سے ہوئی۔ یہ بھی ملک کے شام اپنے دادا حسن کی طرف تجارت کے لیے گئے۔ واپس جب مدینہ آئے تو وہیں پر بیمار پڑ گئے اور پھر وہیں پر بخار کی حالت کا انتقال ہو گیا۔ ادھر آمنہ انتظار کرتی رہی۔ ایک کتاب ہے سلسلے میں، آپ کے یہاں لائبریری میں میں نے دیکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے نور یتیم، بہت پتلی سی کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو ماہر القادری بہت اچھے مصنف تھے ہندوستان کے۔ انہوں نے اتنے اچھے انداز میں لکھا ہے کہ اگر اس واقعے کو آپ پڑھیں کہ آمنہ کا انتظار کیسا تھا، کیا کیا سوچ رہی تھی، اپنے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی، اس کے والد کے آمد کے انتظار میں کیا کیا سوچ رہی تھی، تو آپ خود رو دیں گے۔ اتنے اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، اس کی ترجمانی میں نہیں کر سکتا، بہرحال وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے ذریعہ آپ کی ولادت ہوئی۔ آنے والے درس میں آپ کی ولادت سے آگے کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و صحیح عطا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔